رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ عرض کروں گا۔ تفسیر مزاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ کے واسطے سے یہ واقعہ نقل ہے کہ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر تھا۔ جب میں مقام عالج پہ ریگستان میں پہنچا تو میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں اپنی اونٹنی سے نیچے اترا اور سو گیا۔ نیند کی حالت میں سونے سے پہلے میں نے ایک دعا پڑھ لی، انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن۔ یہ دعا پڑھ کے میں سو گیا۔ اس کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ جو میری اونٹنی کے سینے کو چاک کر رہا ہے۔ میں بیدار ہوا۔ میں نے بیدار ہو کے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں دوبارہ سو گیا۔ مجھے دوبارہ وہی خواب آیا۔ میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے دائیں بائیں بھی دیکھا اور اپنی اونٹنی کے چاروں طرف بھی دیکھا۔ مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن میری اونٹنی کانپ رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ جب دوبارہ تیسری مرتبہ سویا تو مجھے پھر خواب آئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی میری اونٹنی کے سینے میں چھرا گونپ رہا ہے۔ میں پھر ڈر کے اٹھا۔ اب جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا تو میری اونٹنی تڑپ رہی ہے، اور جس نوجوان کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اس جوان کو ایک بوڑھا آدمی روک رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ نیزہ میری اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے، لیکن اس بوڑھے نے اس کو روکا ہوا ہے کہ تو اس اونٹنی پر حملہ نہ کر، اور وہ حملے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں سامنے سے 3 گورخر آ گئے۔ اس بزرگ نے اس جوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو چاہے تو لے لے اور اس اونٹنی کو چھوڑ دے۔ ان میں سے جو بڑا جانور تھا وہ اس کو لے کے چلا گیا اور اس نے اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، بے وقوف، اب جب بھی کسی وادی میں تیرا پڑاؤ ہو تو اس وادی میں پڑاؤ سے پہلے، سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کر، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ یثرب میں رہتے ہیں، کھجوروں والی زمین میں رہتے ہیں۔ تو میں اس کے بعد فوراً ہی میں نے اپنے سفر کے رخ کو بدلا اور میں سیدھا مدینے آ گیا۔ مدینے آ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کی جب خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے میرے آنے کے بعد سارا واقعہ خود ہی بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، بیعت کی اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاطف غیبی کے ساتھ غیبی آواز کے ذریعے مسلمان ہوئے، ان کی رہنمائی ہوئی اور یہ مدینے پہنچے، اور نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے انہوں نے خود کلمہ سیکھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔